بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء کا رکوع نمبر 4 ہے اور اس کے کوئی 10 سوالات ہیں، لیکن 10 میں سے کوئی 8 سوالات کے بارے میں کچھ باتیں بیان کروں گا۔ 2 سوالات وہ انہی میں سے بار بار تکرار کے ساتھ آئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ رشتوں میں جو حرمتیں قائم کی گئیں ان کا مقصد کیا ہے؟ اخلاقی، معاشرتی یا طبی، ان میں کس خرابی سے انسان کو بچانا مقصود ہے؟ تو سب سے پہلے تو میں اس آیت کی تلاوت کرتا ہوں تاکہ پھر اس کے بعد میں اس سوال کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ آیت نمبر ہے 23 حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، یعنی حقیقی مائیں۔ جب ماں کہا تو پھر اوپر والے رشتے یعنی نانی اور اوپر جتنے بھی رشتے بنیں گے ماں سے تعلق میں وہ سب حرام ہوں گے، یعنی ماں کی ماں اور ماں کی ماں کی ماں، یعنی یہ سب کے سب اوپر تک۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی، بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنات الاختی، اور بہن کی بیٹیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری مائیں کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی رضائی مائیں ہوگی، واخواتکم من الرضاعتی، اور تمہاری بہنیں جو رضاعت سے ہیں، یعنی رضائی بہنیں اور رضائی ماں، ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ اور رضائی بہن صرف اسی کی ہوگی جس نے دودھ پیا ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ باقی جو اس دودھ پینے والے بچے کے بھائی ہیں یا بہنیں ہیں وہ حرام نہیں ہوں گی۔ یہ بات یعنی ذہن میں رہنی چاہیے، یعنی اگر میرے بھائی نے خالہ کا دودھ پیا تو اب صرف اس بھائی کا ہی رشتہ خالہ کے یعنی بچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، بچیوں کے ساتھ وہ صرف وہ بھائی ہی نکاح نہیں کر سکتا، یعنی وہ بچیاں جو کزن ہیں، خالہ زاد ہیں، وہ میرے بھائی پر حرام ہیں، لیکن وہ مجھ پر حرام نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو فرمایا واخواتکم من الرضاعتی، کہ جو رضائی بہنیں ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ تو رضائی بہنوں کی جب بات کی جاتی ہے تو بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی میرے بھائی نے تو دودھ پیا لیکن میں نے تو نہیں پیا، تو وہ رضائی بہنیں میرے بھائی کی بنتی ہیں، تو کیا بھائی کی وجہ سے ہم پر بھی حرام ہو جاتی ہیں؟ تو وہ نہیں ہے۔ وامہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور تمہاری ربائب، یعنی ربائب سے مراد یعنی ربائب جمع ہے اور اس کی واحد ہے ربیبہ، یعنی تمہاری ربائب جو تمہاری گودوں میں، یعنی جو تم نے جن کو پالا ہے تمہاری عورتوں سے، جن کے ساتھ تم نے دخول کیا، تو ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ جو یہ فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، کہ تمہاری پالی ہوئی جو ہیں پرورش کردہ بچیاں، جو مائیں ان کی تمہارے نکاح میں ہیں، تو ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ واضح بات ہے کہ وہ سوتیلی بیٹی بن جاتی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اگر تم نے ان سے دخول نہیں کیا تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کے حلائل، حلیلہ کی جمع، یعنی حلیل یہ مرد کے لیے بولتے ہیں اور حلیلہ عورت کے لیے بولتے ہیں، یعنی جو ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں، جن کا ایک دوسرے سے نکاح ہو گیا، میاں بیوی بن گئے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہاری پیٹھوں سے یعنی اصلاب سے،
جو تمہارے بیٹے ہیں، یعنی جو سگے بیٹے ہیں ان کی جو بیویاں ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو گزر گیا۔ اور اس سے پہلے بھی جو آیت نمبر 22 ہے اس میں بھی اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ تم نہ نکاح کرو جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیا، جن عورتوں سے، الا ما قد سلف، مگر جو گزر گیا، یعنی جو گزر گیا سو گزر گیا، اب آئندہ یہ تم پر حرام ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کو بیان کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں یہ چیز مروج تھی، یعنی لوگ اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتے تھے یا دو بہنوں کو ایک ہی وقت میں نکاح میں بھی رکھ لیتے تھے۔ تو اسلام نے کہا کہ الا ما قد سلف، مگر جو گزر گیا سو گزر گیا، یعنی اب آئندہ تم نے اس بارے میں احتیاط کرنی اور یہ حرام ہے اب تم پر۔ تو یہ جو الا ما قد سلف کے الفاظ ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے معاشرے میں پہلے یہ روایت تھی اور یہ رواج موجود تھا۔ ان اللہ کان غفور الرحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تین جو طریقوں سے حرمت جن کی ثابت ہوتی ہے وہ رشتے یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو ولادت کے ذریعے سے، جسے نسبی رشتہ کہتے ہیں، جیسے بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، تو یہ رشتے۔ اور دوسرا رشتہ ہوتا ہے نکاح کے ذریعے سے، یعنی سببی رشتہ جس کو کہتے ہیں، کسی سبب سے، وہ نکاح ہے۔ اور ساس ہے، اگر بیوی کو طلاق دے دی یا دنیا سے چلی گئی، تو اب اس کی والدہ سے وہ دائمی طور پر حرام ہے ساس، لیکن سالی دائمی طور پر حرام نہیں ہے، یعنی اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے تو بیوی کی بہن سے سالی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یعنی اس معاملے میں کچھ رشتے ہیں کہ جو ایک وقتی طور پر کسی وجہ سے حرام ہے، اور اگر وہ وجہ اٹھ جاتی ہے تو پھر وہ نکاح اس سے حلال ہو جاتا ہے۔ لیکن بعد ایسے رشتے ہیں کہ وہ وجہ اٹھ بھی جائے تو پھر بھی نکاح جائز نہیں ہوتا، جیسے ساس ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا رشتہ یہاں پر قرآن پاک نے بیان کیا ہے، اور وہ ہے رضاعی رشتہ، یعنی دودھ پلانا۔ تو یہ تین بنیادیں ہیں قرآن پاک نے بیان کی ہیں کہ جن کی بنیاد پر نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ نسبی رشتہ ہو گیا، اور دوسرا کیا ہے؟ سببی رشتہ ہو گیا، نکاح، اور تیسرا ہے رضاعی رشتہ۔ یہ تین رشتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس کو بیان کیا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ ایک مضبوط انسانی معاشرہ اسی وقت قائم ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ حقوق و فرائض ہوں، ان کی ادائیگی کا بتایا جائے، اور کچھ رشتے ایسے کہ جو اگر ان کو گڈمڈ کر دیا جائے، ان کا اختلاط ہو جائے، تو معاشرہ قائم نہیں رہتا، انسانی معاشرہ قائم نہیں رہتا۔ اور وہاں پر جو رشتوں میں اور تعلق میں جو تقدس ہوتا ہے، کہ احترام ہوتا ہے، اور ایک حیا، ایک شرم ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو انسانی معاشرے میں اور جنگل کے معاشرے میں پھر فرق نہیں رہتا۔ انسانی معاشرے میں اور حیوانی معاشرے میں تفریق نہیں رہتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور کی دولت سے نوازا ہے، انسان کو ارادہ و اختیار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پھر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر کتب عطا کی، ہدایت دی، رہنمائی کی۔ تو اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک انسانی معاشرہ قائم ہو جن میں حقوق اور فرائض ہوں، جن میں امن اور سلامتی ہو، انسان شعور کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارے اور سکون کے ساتھ زندگی گزارے۔ تو یہ جو انسان کا سکون اور انسان کا امن ہے، اور اجتماعی طور پر جو معاشرہ ہے، وہ اسی وقت ہی قائم ہوتا ہے، اور اس میں نظم و ضبط بھی ہوتا ہے کہ جب رشتوں کا ایک احترام اور ایک تفریق موجود ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ باتیں وہ بیان فرمائی ہیں کہ اگر ان پر غور کیا جائے تو یہ انسان کا مشاہدہ اور انسان کا تجربہ ہے، اور انسان دیکھتا ہے کہ کس طرح ایک معاشرہ قائم ہوتا ہے اور کس طرح ایک معاشرہ بکھرا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند رشتوں کو حرام قرار دیا، اور اس کے علاوہ باقی سب کچھ ہے
اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا۔ اب ہم آگے پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ باتیں مزید واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ رضائی بہنوں سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا، جبکہ چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی ذات بہنوں سے جائز قرار دیا گیا، حالانکہ وہ خونی رشتے ہیں، اور رضاعت کا رشتہ خونی یا نسبی رشتہ نہیں ہے۔ یہ جو رضاعت کا رشتہ اس کو حرام قرار دیا گیا تو یہ اس وجہ سے کہ وہ ماں کی حیثیت اس کی بن گئی، یعنی جس خاتون کا دودھ پیا تو وہ گویا کہ ماں کا درجہ اس کو حاصل ہو گیا، تو ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا۔ ایک بات یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے حکماء نے اور مفسرین نے اور ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اسلام کے اس حوالے سے جو گفتگو کی ہے اس پہلو سے، تو انہوں نے اس کی کئی وجوہات بتائی ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر یہاں پر ان رشتوں سے منع کیوں کیا کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اگر مزید پڑھنا ہو تو اس پر بڑے لوگوں نے لکھا ہے، اور خاص طور پر جو علماء شیعہ مسلک کے جو علماء ہیں تشیع، انہوں نے اس پر بڑی، چونکہ ادھر منطق اور فلسفہ کا زیادہ رجحان ہوتا ہے، اور وہ ان احکام میں ان کے جو اسباب ہیں، حکمتیں ہیں، ان کو وہ بڑے خاص طور پر ڈھونڈتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں۔ تو اگر کسی نے پڑھنا ہو تو وہ اہل تشیع کے جو علماء ہیں جیسے امام خمینی ہیں یا خامنئی ہیں، یا اس کے علاوہ علامہ باقر ہیں، اور بڑے علماء ہیں جنہوں نے اس پر بڑا کچھ لکھا ہوا ہے، پاکستان میں بھی موجود ہے اردو میں۔ تو جہاں پر یہ مساہرت کا مسئلہ ہے، رضاعت کا مسئلہ ہے، جہاں پہ یہ نسب کا معاملہ ہے، نکاح کا ہے، تو یہ جہاں جہاں یہ بحثیں کی گئی ہیں تو وہاں پر انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ، یعنی تشیع کے جو علماء ہیں شیعہ مسلک کے، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ، میں دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا لائبریری میں بھی، اپنی لائبریری میں دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے بڑی تفصیلی بحثیں اس پر کر رکھی ہیں۔ تو یہ وقت نہیں ہے ان باتوں کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سمپل اور سادہ بات یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی پابندی کریں بحیثیت ایک مسلمان کے۔ تو باقی اگر کسی کا یہ ذوق ہے کہ ان حکمتوں کو پڑھے سمجھے تو اس کے لیے پھر علیحدہ کتب ہیں اور علیحدہ وقت نکالنا اور پھر پڑھنا ان چیزوں کو دیکھا جائے۔ تو بہرحال یہ کہ میں نے ان پر نظر ڈالی ہے اور میں نے ان چیزوں کو دیکھا ہے کتابوں میں، لیکن مجھے کوئی زیادہ ان باتوں میں کوئی کشش، اٹریکشن مجھے نہیں محسوس ہوتی کہ میں اس طرح ان چیزوں کو دیکھوں کہ بھئی ان میں کیا حکمتیں ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ جب آپ میڈیکل کے نقطہ نظر سے یا طبی نقطہ نظر سے یا عقلی نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو آج اگر ایک چیز سائنس مانتی ہے، میڈیکل سائنس اس کو تسلیم کرتی ہے، تو کل اس کا انہوں نے انکار کیا ہوتا ہے، اس کی جگہ دوسری تھیوری اور ان کا دوسرا تجربہ سامنے آ جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی دلائل عقلی حوالے سے آپ چیزوں کے ڈھونڈ کر لائیں گے تو ان کا پھر جواب بھی موجود ہوتا ہے، رد کر دیا جاتا ہے ان چیزوں کو۔ تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر طریقہ اس معاملے میں یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ عرب کے معاشرے میں یہ بات میں نے بے شمار مرتبہ آپ کو بتائی کہ 3 طرح کی جو روایات موجود تھیں۔ ایک روایت وہ تھی کہ جس کا اسلام سے کلی طور پہ ٹکراؤ تھا، تصادم تھا، ان کو تو بالکل ہی ختم کر دیا گیا۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ بھئی کہ جن میں امینڈمنٹ ہو سکتی تھی، ترمیم ہو سکتی تھی، ان میں ترمیم کر دی گئی۔ اور تیسری صورت جو ان سے تھی وہ یہ تھی کہ جس کو من و ان ایز اٹ از قبول کیا جا سکتا تھا تو اس کو قبول کر لیا گیا۔ تو یہ 3 باتیں ہمیں عرب کے معاشرے میں ہمیں ملتی ہیں کہ اسلام نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ تو اس لیے وہاں پر دین ابراہیمی سے ہٹ کر جو غلط روایات اور رواجات موجود تھے تو اسلام نے اس کی اصلاح کی۔ جیسے حضرت زید بن حارثہ منہ بولے بیٹے تھے، جب انہوں نے طلاق دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ اب وہاں پر شور مچ گیا کہ دیکھو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کر لیا۔ تو قرآن پاک نے پھر اس مسئلے کو واضح کر کے بتا دیا کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہے، اصل تو سگا بیٹا ہوتا ہے، اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ منہ بولا بیٹا بھلا اس کی مطلقہ سے یا بیوہ سے کیوں نہیں نکاح کیا جا سکتا؟ تو یہ ایک رسم رواج تھا، اس کا اسلام نے خاتمہ کر دیا۔ تو یہ 3 صورتیں ہمیں عرب کے معاشرے میں ملتی ہیں کہ اسلام نے یہ معاملہ ان کے ساتھ رکھا۔
تو اس لیے یہ حکمتیں اور یہ فلسفہ ہم نے بہت پڑھا ہے، اور بہت ان چیزوں میں بڑی ایک نوجوانی میں انسان کو بڑی دلچسپی بھی ہوتی ہے ان باتوں میں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر اضافی جو باتیں ہوتی ہیں ان میں پھر دلچسپی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے انسان کی، کیونکہ اس میں کوئی بات نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے اب جو نتیجہ ہے وہ یہی ہے کہ بھئی اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، اللہ کا حکم ہے، تو اس کو پیش نظر رکھا جائے کہ اللہ کی یہ تعلیم ہے، ہمیں حکم ہے، تو ہم اللہ کے حکم کو بجا لائیں۔ باقی جب سے اسلام آیا اور جب سے یونانی فلسفہ اور پھر اس کے بعد معتزلہ، اشاعرہ اور پھر ماتریدیہ اور پھر اس طرح کر کے ہمارے ہاں بھی بڑی بڑی بحثیں ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد جب مغرب کا فلسفہ آ گیا تو پھر اس پر بھی علماء نے بڑا کچھ لکھا۔ علامہ شبلی نعمانی کی بڑی شاندار کتاب ہے الکلام علم الکلام، سر سید نے بڑا اس پر کام کیا، اور پھر سید سلیمان ندوی، پھر اس کے بعد بڑے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اس حوالے سے بہت کام کیا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ نتیجہ پھر وہی آخر میں ہوتا ہے کہ انسان بس اپنا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ ہی رکھے، تو یہی ایک نجات کا انسان کے لیے ذریعہ، اور یہی بنیادی بات ہے۔ حبل اللہ جسے قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ اللہ کی رسی ہے قرآن، اسی کو انسان تھام لے۔ تو یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ربائب یا ربیبہ سے کیا مراد ہے، اور اسے دخلتم بہنہ سے مشروط کرنے کی کیا وجہ ہے۔ اب میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ ربائب یہ جمع ہے ربیبہ کی، اور ربیبہ سے مراد اصل میں بیوی کی وہ بچی ہوتی ہے جو پہلے شوہر سے ہو، یعنی خاتون نے ایک نکاح کیا، وہاں سے طلاق ہو گئی، وہاں سے ایک بچی تھی اس کی، یا 2 بچیاں یا 4 بچے جتنے بھی تھے بہرحال، اب وہ جو بچی ماں کے ساتھ ہے اور سوتیلے باپ کے ساتھ رہ رہی ہے تو اس کو ربیبہ کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی سابق شوہر کی جو بیٹی ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ آئی، دوسرے شوہر کے گھر میں رہی، چھوٹی تھی، بچی تھی، ابھی پرورش اس نے کی، اور سوتیلے باپ نے بھی سرپرستی کی، تو وہ سوتیلے باپ کی جو سوتیلی بیٹی ہے اور اس کے گھر میں پلی بڑی، تو اس کو عربی زبان میں ربیبہ کہا جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب دخلتم بہنہ اللہ پاک نے فرمایا تو اس سے مراد یہ کہ باقاعدہ پراپر ایک نکاح ہے، اس کے ساتھ وہ رہتی ہے۔ اب جب اس کے ساتھ رہے گی تو واضح بات ہے کہ اس لڑکی کی جو والدہ ہے اس کا وہ شوہر ہے، اور جب وہ والدہ ہے تو واضح بات ہے کہ وہ بے شک سوتیلا ہے لیکن ہے تو باپ نہ۔ تو اس نقطہ نظر سے اسلام نے پھر وہ جو ربیبہ ہے اللہ پاک نے اس کو بھی حرام قرار دیا، یعنی اس سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو خاص طور پر یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں، یہ جو اللہ پاک نے بیان کیا کہ فی حجورکم، کیونکہ بعد اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی فی حجورکم کی شرط ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس رہے، تم اس کو پالو پوسو، اس کی پرورش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ حجورکم تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ سوتیلے باپ نے اس کو نہیں پالا، نہیں پوسا، نہیں اس کی پرورش کی، اپنے پاس نہیں رکھا، تو گویا کہ پھر اس سے نکاح ہو جائے گا، پھر وہ جائز ہے، اس کے لیے حلال ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا فی حجورکم تو در حقیقت اس رشتے کو اللہ پاک نے بیان کیا، یعنی اس کی اہمیت کو بیان کیا، ورنہ پرورش وہ کرے نہ کرے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق اس بات سے اس کو خود اللہ پاک نے بیان کیا کہ اللاتی دخلتم بہنہ، کہ جن کے ساتھ تم نے دخول کیا، تو وہ در حقیقت تاکید اس بات کی، اصرار اس پر ہے کہ جس کے ساتھ میاں بیوی کی حیثیت سے تم رہے تو اس کی بیٹی تمہارے لیے حرام ہے، بے شک پرورش تم نے کی نہیں کی، جو بھی حالت ہے، بہرحال اصل بات کیا ہے، وہ نکاح ہے، اس عورت کے ساتھ رہنا ہے، زندگی گزارنا ہے، تو لہٰذا اس کے پہلے شوہر کی جو بیٹی ہوگی، جو اولاد ہوگی، وہ تم پر حرام ہوگی۔ تو لہٰذا یعنی حجورکم کو نہیں دیکھنا چاہیے، بعض لوگ اس کو دیکھتے ہیں، جی وہ جو کہا کہ حجورکم اللہ پاک نے، تو لہٰذا اگر حجورکم نہیں ہے، پرورش نہیں کی، تو لہٰذا اس کے ساتھ پہ نکاح ہو جائے گا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللاتی دخلتم بہنہ اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ کیوں؟ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دخلتم بہنہ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں اگر تم اس کے ساتھ میاں بیوی کی طرح نہیں رہے تو پھر ٹھیک ہے،
پھر تو کوئی تقدس اور کوئی احترام اور حرمت کی بات ہی نہیں رہتی، کیونکہ وہ تمہاری بیوی نہیں رہی، تو لہٰذا اس کی بیٹی جو ہے وہ تمہارے لیے پھر جائز ہے، تم اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ اب اس کے بعد جو چوتھا سوال ہے وہ یہ ہے کہ حلائل، حلیلہ کی جمع ہے، حلائل سے کیا مراد ہے؟ اور عرب میں جو منہ بولے بیٹی کی بیوی سے نکاح حرام سمجھا جاتا تھا، کیا اس کی بنیاد دین حریم ابراہیمی میں موجود تھی، جس کو شریعت محمدی میں جائز قرار دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کی مثال اور سنت قائم کی؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ دین ابراہیمی میں ہرگز ایسی بات کبھی بھی نہ حرام ہوئی اور نہ کبھی جائز ہوئی۔ یہ عرب کے معاشرے میں، جب یہ بات یاد رکھیے کہ جب معاشرے امبیلنسڈ ہو جاتے ہیں، غیر متوازن ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر ایسی صورت ہی بن جاتی ہے کہ جس پر اصرار ہونا چاہیے اس پر اصرار نہیں ہوتا، جسے اپنا عمل بنانا چاہیے اسے اپنا عمل نہیں بنایا جاتا، لیکن جن پر اصرار نہیں ہے، خدا کا نہ رسول کا نہ دین کا، ان چیزوں کو اپنے اوپر لازم اور ضروری قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ ایک غیر متوازن معاشرے کی ایک علامت ہوتی ہے۔ یعنی جب معاشرہ اپنی بنیادیں کھو دیتا ہے تو پھر وہ لیپا پوچی جس کو ہم کہتے ہیں، بس وہ اوپر سے رنگ روغن کرتے ہیں، اندر سے بنیاد کو ٹھیک نہیں کرتے، دیوار کو ٹھیک نہیں کرتے، دیوار کچی ہو، اندر سے دیمک لگا ہو، کچھ بھی اس کی حالت ہو، بس اوپر سے ٹیپ ٹاپ کر کے، جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں ہوتا ہے کہ بس بیچنے کے لیے چیز کو ذرا اس کا رنگ روغن کر دیا، خوبصورت بنا دیا، بعد میں 2-4 دن 6 مہینے جب گزرے بعد میں پتہ چلا خریدنے والے کو کہ اس کا تو بالکل ہی حال ہی کوئی نہیں اس چیز کا۔ تو یہ جب صورتحال معاشرے کی ہوتی ہے نا، تو پھر یہ ٹیپ ٹاپ سارا کچھ ہوتا ہے، لیپا پوچی پھر ہوتی ہے، یعنی داڑیاں رکھ لینا، پھر ٹوپیاں پہن لینا، پھر اپنے آپ کو بالکل ایسے دکھانا جیسے کہ ہم بڑے دیندار، بڑے متدین ہیں، اور پھر عورتوں پر بھی شرائط اور پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے ظاہری طور پر دکھانا۔ جب معاشرہ اندر سے دیمک زدہ ہو تو پھر اس کا سارا اصرار ظاہر پر ہو جاتا ہے، پھر باطن پر اصرار نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی اچھی مثال ہمارے سامنے قوم یہود کی رکھی ہے، یہودی معاشرے کی رکھی ہے۔ ان کی صورتحال یہی تھی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کی تعلیم دی کہ بھئی اتنے سے اتنے بجے تک تم نے روزہ رکھنا ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ روزہ افطار دیر سے کرنا شروع کر دیا کہ اس طرح ہمیں بڑا ثواب ملے گا، روزہ لمبا کر رکھیں گے، بھوک زیادہ برداشت کریں گے۔ وہ جو دوسری طرف ان کی زندگی میں بے ایمانیاں تھیں، کرپشن تھی، بدعنوانی تھی، جھوٹ فریب، ایک دوسرے کا حق کھا جانا، ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا، وہ اس پر کوئی نہیں ان کی توجہ ہوتی تھی۔ بس ان کی توجہ اس پر تھی کہ ہمارا محراب بن جائے ماتھے پہ، تو بس یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانا اور بڑے بڑے ناموں کے ساتھ پکارے جانا، بس یہ کلچر پھر ایک معاشرے میں پیدا ہو جاتا ہے۔ جو اصل روح ہوتی ہے وہ معاشرے سے اٹھ جاتی ہے۔ تو یہی معاملہ ہر معاشرے کا ہوتا ہے۔ اب عرب کے معاشرے میں کیا ان کو توحید کا پتہ نہیں تھا؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتاب ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، اب اس میں آپ دیکھیے کہ وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ توحید کیا چیز ہے، ہر چیز کا پتہ تھا، ان کو پتہ تھا شرک کی ممانعت ہے، شرک بہت برا فعل ہے، سب کچھ جانتے تھے۔ لیکن کیا ہم نہیں جانتے؟ ہم سب پاکستانی جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹ کیا ہے، غلط کیا ہے، اور کرپشن کس چیز کا نام ہے، بے ایمانی کسے کہتے ہیں، اللہ کے نزدیک یہ گناہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعید سنائی ہے جہنم کی۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی کلچر وہی کا وہی ہے ہمارا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے سب کچھ، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، اس کے باوجود ہماری یہ صورتحال ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ اصل میں یہی ہوتی ہے کہ وہ جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ جڑوں میں بیٹھ جاتی ہیں، وہ عادتوں میں شامل ہو جاتی ہیں، وہ کلچر بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد نہیں انسان بدل پاتا۔ انسان کی عادتیں، یعنی ایک معاشرہ بھی تو اسی طرح وجود میں آتا ہے جس طرح ایک فرد ہوتا ہے۔ تو فرد کی عادتیں جب پھیلتی ہیں تو وہ افراد بن جاتے ہیں، پھر وہ افراد اور معاشرہ وجود میں آ جاتے ہیں۔ تو یہی صورتحال عرب کی تھی کہ حضرت شاہ ولی اللہ کو آپ پڑھیں اور دیگر ہمارے علماء اور اسکالرز کو اور مورخین کو آپ پڑھیں، آپ دیکھیں کہ عرب کے لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ غلط کام ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ویسا کرتے رہتے تھے۔ تو اس لیے دین ابراہیمی کی بات نہیں ہے، اللہ کا دین تو ایک ہے،
انسانوں کو تعلیم دی گئی، بتایا گیا معاشرت کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، تو لوگ اپنی مرضی سے پھر اس کے اندر تبدیلی کر لیتے ہیں۔ اگر ہم اپنا حال بھی دیکھیں تو ہمارا حال بھی کوئی قوم یہود سے کوئی کم تو نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ قرآن پاک محفوظ ہے۔ باقی آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے کیا قرآن کی منمانی تعویل اور تفسیر اور حدیثوں کے اپنے مطلب اور معنی ہم نے نکالے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ قوموں کا حال ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو عرب کا بھی معاملہ یہی تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر آپ کی رسالت اور نبوت کے ذریعے سے احکام بالکل واضح کر دیے۔ تو دین ابراہیمی وہی ہے۔ درمیان کے عرصے میں جو عرصہ گزرا اس میں پھر یہ گمراہیاں اور یہ خرابیاں پیدا ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حقیقت کو واضح کر دیا۔ دین پر جو گرد وقت کے ساتھ پڑ گئی تھی اس گرد کو اٹھایا، صاف کر دیا اور بتایا کہ اللہ کا دین حقیقی طور پر کیا ہے اور تم نے اس کے اندر کیا ملاوٹ کر دی ہے۔ اچھا، جہاں تک حلائل کی بات ہے، یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ حلیلہ کی جمع ہے، اور حلیلہ یعنی حلال ایک لفظ ہے، ہم واضح بات ہے ہم بولتے رہتے ہیں حلال حرام، تو یہ جو حلال لفظ بولا تو یہ اسی معنی میں ہی ہے کہ یعنی جائز ایک چیز ہوتی ہے۔ تو حلیل اور حلیلہ یہ میاں بیوی کے لیے بولا جاتا ہے، حلیل اور حلیلہ۔ حلیلہ اس لیے کہ وہ مرد کے لیے جائز ہے عورت، اور مرد عورت کے لیے جائز ہو گیا۔ جیسے خلیل آپ کہہ لیں، ہم لفظ خلیل بولتے ہیں، اور عقیل آپ دیکھ لیجئے، عقیل عقیلہ بن جاتا ہے۔ عقیلہ ہم اپنے یعنی ہمارے ہاں نام ہوتا ہے بچیوں کا، عقیلہ ہم نام رکھ لیتے ہیں، اور ایسے بہت سے الفاظ ہیں جن میں آپ یہ دیکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو سوال نمبر 5 ہے وہ یہ کہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے کو کیوں حرام کیا گیا؟ اس کا تعلق بھی حیا سے یا معاشرتی خرابیوں سے بچانا مقصود ہے؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بات بیان کی، حکمتیں تو بہت ہیں، لیکن یہاں پر سمپل سی بات یہ ہے کہ 2 بہنیں ہیں تو ان کا رشتہ جو بن جاتا ہے وہ سوتن کا رشتہ بنتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا کہ ان 2 کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو خیر ہمارے آگے علماء نے اس کو اس طرح ہمیں سمجھایا بڑے آسان طریقے سے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یعنی بھتیجی اور پھوپھی، خالہ اور بھانجی، ان کو بھی جمع کرنے سے آپ نے منع فرمایا، یعنی ایک ہی شخص کے نکاح میں یہ دونوں نہیں ہو سکتے۔ ہمارے علماء نے اس بات کو اس طرح بیان کیا کہ اگر ایک کو مرد تصور کر لیا جائے اور ایک کو عورت، تو ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا ان کو جمع بھی نہیں کیا جا سکتا ایک نکاح میں۔ یعنی جیسے دیکھ لیجئے کہ اگر پھوپھی ہے اور بھانجی ہے، تو اگر پھوپھی کو خیال کر لیا جائے مرد، یعنی وہ چچا بن گیا، اب چچا کا بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح خالہ اور بھانجی ہے، تو مثال کے طور پر بھانجی کو بھانجا سمجھ لیا جائے تو واضح بات ہے وہ خالہ ہے اور وہ بھانجا ہے، تو بھانجے کا نکاح خالہ سے نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ایسے 2 رشتوں کو ایک شخص اپنے نکاح میں اکٹھے نہیں رکھ سکتا۔ تو سمپل اور سادہ بات یہ کہ سوتن کا معاملہ ہوتا ہے، تو جب سوتن ہو تو وہاں پر پھر یہ اختلاف اور یہ نفرت پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جو قریبی رشتے ہیں وہاں پر کسی قسم کی کوئی نفرت اور دوری پیدا ہو۔ تو چونکہ صلہ رحمی کی تعلیم ہے تو اس لیے اس بات کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ تو اسے واضح طور پر قرآن پاک نے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ کہ تم 2 بہنوں کو بھی جمع نہیں کر سکتے، یہ بھی حرام ہے مگر جو گزر گیا۔ اب اس کے بعد جو سوال نمبر 6 ہے وہ حقیقت میں آیت نمبر 24 سے اور 25 سے پھر متعلق ہو جاتا ہے۔ سوال ہے کہ محسنات سے کیا مراد ہے؟ الا ما ملکت ایمانکم کا استثناء کیوں دیا گیا؟ لونڈیوں سے تمتع یا مباشرت کو اسلام نے اصولی طور پر جائز قرار دیا یا اضطراری طور پر؟ اور نیز مصافحین سے کیا مراد ہے؟ تو پہلی بات یہ دیکھ لیجئے کہ جو محسنہ لفظ ہے نا، محسنات قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اس سے مراد ایک تو پاک دامن بھی ہے، جیسے سورۃ النور میں ہم نے پڑھا ان الذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، کہ جو محسنات پر یعنی پاک دامن جو خواتین عورتیں ان پر جو تہمت لگاتے ہیں تو پھر وہ 4 گواہ بھی نہیں لاتے تو پھر ان کو تم کوڑے لگاؤ، 80 جلدہ 80 درے ان کو مارو۔
یہ سزا ہے اس کی، حد قذف اس کو کہتے ہیں۔ تو وہاں پر محسنہ کا لفظ استعمال ہوا۔ ایک تو مطلب محسنہ کا یہ ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے آزاد یعنی خاندانی عورت، تو اس کے مقابلے میں واضح بات ہے کہ وہ لونڈی کا تصور آ جاتا ہے۔ اور پھر تیسرا ہے خامند والی، یعنی جو کسی کے نکاح میں ہے، منکوحہ ہے۔ ان تین معانی میں محسنہ کا لفظ عربی زبان میں، تو یہ محسنہ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، یہ صاد کے ساتھ ہے، احسان صاد کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے احسان، محسن نیکوکار جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، وہ دوسرا لفظ ہے، یہ صاد کے ساتھ ہے۔ اچھا، پھر جو ایک اور لفظ استعمال ہوا مصافحین، نکاح اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہے، لیکن مرد اور عورت کے بغیر نکاح کے تعلق کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، اس کو حرام قرار دیتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ حرام قرار دیتا ہے۔ تو یہ جو مصافحین ہے، مصافحات، وہ مرد یا عورت، یہ در حقیقت وہ تعلق ہوتا ہے کہ جس میں نکاح نہیں، یعنی بدکاری کی حالت میں رہنا۔ اور صفحن کا جو معنی ہے وہ ہے بہانہ، تو وہ خون کا بہانہ ہے، وہ پانی کا بہانہ ہے۔ اس سے در حقیقت اشارہ ہو جاتا ہے نسل کی پیدائش کی طرف، یعنی اولاد کی پیدائش کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ مرد یا عورت اپنے آپ کو ضائع کرے، تو اس لیے نکاح کے بندھن میں دونوں کو باندھا گیا، کیونکہ مقصد اس تعلق کا یہ ہے کہ اولاد اگر پیدا ہو تو وہ پھر دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے، پھر اس کے حقوق اور فرائض ہوتے ہیں، تو اس طرح ایک انسانی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ تو ورنہ اگر اس طرح مرد بھی آزاد ہو، عورت بھی آزاد ہو، تو پھر اس کی جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں معاشرے میں، اور پھر اس کی صورت یہی بنتی ہے کہ جن معاشروں میں اس طرح کی آزادیاں ہوتی ہیں وہ اپنے لیے اور پھر مسائل پیدا کر لیتے ہیں، چیلنجز پیدا کر لیتے ہیں، یعنی مسائل اور مشکلات کے جوار بھاٹا جس کو کہتے ہیں وہ کھل جاتا ہے۔ پھر وہ صورتحال پھر یہ بن جاتی ہے کہ پھر جو ان قباحتوں سے، ان خرافات سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر ان مسائل کو حل کرنے میں بھی ریاست اپنے سرمایہ کو خرچ کر رہی ہوتی ہے۔ پھر چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پھر بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہنا ہے، تو پھر اس بات کا آپ نے خیال کرنا ہے اور اس طرح احتیاط کرنی ہے، کہیں پھر یہ مسئلہ پیدا نہ ہو جائے، فلاں مسئلہ نہ پیدا ہو جائے۔ یہ آپ ماشاءاللہ دنیا دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ کا مطالعہ اس حوالے سے ہوگا، یعنی یورپ کو آپ دیکھ لیجئے۔ تو میں اشارتاً ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایسی صورتحال پھر معاشروں میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جہاں پر مصافحین اور مصافحات والا کلچر ہوتا ہے کہ نکاح کا تعلق اور بندھن نہیں ہوتا لیکن ویسے تعلق ہوتا ہے۔ پھر اس سے جو مسائل پیدا ہوئے، مشکلات پیدا ہوئی، اور پھر اس طریقے سے جو اولاد وجود میں آتی ہے، پھر اس کے لیے پھر کیا کچھ انتظام کیے جاتے ہیں ریاست کی طرف سے، تو گویا ریاست اپنا کافی سرمایہ صرف ان کاموں پر اور ان باتوں پر لگا دیتی ہے، معاشرے کو کنٹرول کرنے کے لیے اور سنبھالنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہے بالکل فطری دین ہے، اور جس طریقے سے قرآن پاک ان مسائل کو بیان کرتا ہے، خاندانی مسائل کو، معاشرتی مسائل کو، یہ وہ مسائل ہیں کہ اگر ان مسائل پر عمل کیا جائے اور انہیں اختیار کیا جائے تو پھر جو خرابیاں اور قباحتیں اور مسائل اور مشکلات پیدا ہوتی ہیں، وہ مسائل اور مشکلات حل ہو جاتے ہیں اس سے۔ اچھا، تھوڑا سا میں آج اس پر بھی کچھ تیاری کر کے میں آیا ہوں کہ یہ جو لونڈی کا تصور ہے، یہ بھی اشارتاً اور ضمناً میں نے کئی دفعہ بات کی ہے، لیکن کچھ 8-9 پوائنٹس ہیں جو میں مختصر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یعنی جب مسلمان جنگیں کرنے جاتے تھے، یعنی صحابہ نے جنگیں کی، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ جنگ کرنا، غلامی، یہ غلام اور لونڈی، یہ مسلمانوں کو ورثے میں ملا تھا۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت اور نبوت کا آپ نے اعلان فرمایا، اس کے بعد پھر ایک جماعت بنی اور پھر جنگیں ہوئیں، تو یہ کوئی مسلمانوں نے یا اسلام نے شروع نہیں کی تھی جنگیں، یہ جنگیں پہلے سے ہی چل رہی تھیں، یہ مسائل پہلے سے چل رہے تھے۔ اب ایسی سچویشن میں کیا بہترین صورت اختیار کی جا سکتی تھی، وہ اسلام نے اختیار کی ہے۔ آئیڈیل صورت کبھی بھی نہیں اختیار کی جاتی، انسانی معاشرہ ہے، گریجولی ارتقائی طور پر معاشروں میں بہتری آتی، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل ہی پورے معاشرے کو لپیٹ کر پھینک دیا جائے اور بالکل نیا قانون اور نیا طریقہ اختیار کر لیا جائے، نیا آئین لایا جائے۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بلکہ ناممکن ہے، کبھی بھی دنیا میں
انسانی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ انسانی تاریخ میں ہمیشہ گریجولی اور ارتقاء کے ساتھ ہی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ جب کوئی لونڈی یا غلام آتا تھا، یا تو حکومت ریاست یہ کرتی تھی کہ رہا کر دیتی تھی، یا فدیہ لے کر آزاد کر دیتی، یعنی جو قیدی آتا تھا یا خاتون یا مرد رہا کر دیا، یا فدیہ لے لیا، یا تبادلہ کر لیا۔ تبادلہ یعنی اپنے مخالف قوم، دشمن قوم کے ساتھ۔ اور پھر جو آخری صورت ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایک سپاہی کے سپرد کی جاتی تھی، اور فقط وہی سپاہی اور وہ خاتون بس۔ لیکن اسلام سے پہلے یہ ہوتی تھی کہ عورت کے ساتھ جو رویہ اور سلوک کیا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ اس کو کوئی انسان خیال نہیں کیا جاتا تھا، اس کو دشمن کی بہن بیٹی سمجھا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ جانوروں والا سلوک ہوتا تھا۔ تو اسلام نے آ کر ایک تو اس بات کی پابندی کر دی کہ جو بھی صورتحال اس وقت معروضی حالات جو تھے اس کے مطابق ریاست فیصلہ کرتی تھی کہ رہا کرنا ہے، فدیہ لے کر چھوڑنا ہے، یا اپنے قیدی آزاد کروا کر اس کے بدلے میں قیدی دینے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اگر خاتون ہے تو اس کو کسی ایک شخص کے سپرد کرنا ہے۔ ایک بات، میں نکاح کا لفظ نہیں بول رہا، میں آگے جا کر اس کی وضاحت بھی کر دوں گا۔ اور دوسری بات جون سی ہے کہ وہ یہ کہ پھر 1 مہینہ انتظار کیا جاتا تھا۔ اگر وہ خاتون پہلے سے ہی اگر جسے ہم کہتے ہیں پریگننٹ ہے تو پھر نہیں ایسا عمل ہوتا تھا کہ وہ کسی کے سپرد کی جائے، اس کی پھر پوری نگہداشت اور حفاظت ہوتی تھی جو ریاست کے ذمے ہوتی تھی۔ یعنی کہ چونکہ اب وہ خاص حالت میں ہے تو لہٰذا اس کا خیال کیا جائے، یعنی کوئی بھی شخص، کوئی بھی مرد کے سپرد وہ نہیں ہوتی تھی، وہ ریاست کی زیر نگرانی ہوتی تھی، اس کی سرپرستی میں ہوتی تھی۔ تیسری بات یہ کہ مذہب اس کا کوئی بھی ہو، چاہے وہ اہل کتاب سے ہے، چاہے وہ مشرکہ ہے، بتوں کو پوجنے والی کوئی بھی ہے، لیکن وہ ایک ہی مرد کے پاس وہ رہے گی، صرف ایک مرد کے پاس۔ اب جو اولاد پیدا ہوتی ہے، یعنی اس وقت جو پیدا ہوتی تھی وہ جائز اولاد ہوتی تھی۔ دین میں ریاست اسلامی کہہ لیجئے، اس میں وہ جائز، اور اس کے حقوق بھی، یعنی جو اولاد پیدا ہوتی اس کے حقوق وہی ہوتے تھے جو اس شخص کی بیوی سے پیدا ہونے والی اولاد کے حقوق ہوتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ بھئی یہ لونڈی کی اولاد ہے تو لہٰذا اس کو آپ حقوق نہ دیں، تو ایسا نہیں، بالکل برابر کے حقوق، اور پھر وراثت میں بھی اس کو حق ملتا تھا اس مرد کی۔ اس کی مثال میں اکثر یوں دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ اس دور کے غلاموں کی تاریخ پڑھیں، لونڈیوں کی تاریخ پڑھیں، تو آپ حیران ہوں گے کہ بہت سے غلام عالم، فاضل، فقیہ، محدث، مفسر بنے، اور بہت سے جو خواتین تھیں، لونڈیاں جو بن کر آئیں، انہوں نے دین سیکھا، وہ بھی عالمہ، فاضلہ، فقیہ اور محدثہ اور مفسرہ بنی، مورخہ بنی، خطیبہ بنی۔ تو یہ اگر آپ اس پر بڑی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، میرے پاس ایک پوری کتاب ہے کوئی 500-700 صفحات کی، کہ اس میں اس طرح کی خواتین کا اور مرد حضرات کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور ایسے مرد حضرات کے جن پر پھر جو صحابہ، آزاد صحابہ بھی تھے نا، وہ بھی فخر کرتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ ان جیسا علم ہمیں عطا کر۔ حالانکہ وہ لفظ مولا جو استعمال ہوتا تھا، تو لفظ مولا ہمیشہ غلاموں کے لیے استعمال ہوا۔ تو مولا سالم ہیں، حضرت ابو حذیفہ کے غلام ہیں، کوئی حضرت عمر کے، عبداللہ ابن عمر کے، بڑے صحابہ کے جو غلام تھے، وہ کمال ہے کہ وہ بڑے بڑے فقیہ بن گئے۔ تو اس لیے ذرا ان مثالوں کو بھی ذہن میں رکھیے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت کا معاشرہ کیسا تھا، کیا اس میں جبر تھا، ظلم تھا، غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، کیا رویہ تھا، اور پھر ان لوگوں نے کس طرح دین سیکھا۔ آیا کہ کوئی جبر کے ماحول میں بھی بھلا کوئی دین سیکھ سکتا ہے؟ ہمارے ہاں تو حالت یہ ہے کہ ملازم بھی ہمارا ہو تو وہ بھی بیچارہ کچھ نہیں پڑھ سکتا، ہم اس کو پڑھنے ہی نہیں دیتے 12 گھنٹے 15 گھنٹے، اور بیچارہ جا کر ٹوٹ کر تھک کر جا کر اپنے کوارٹر میں اپنے گھر میں سوتا ہو تو سوتا ہو، لیکن ہم تو اس کو سارا دن چین سکون لینے ہی نہیں دیتے اس کو بیچارے کو، تو اس نے پڑھنا کہاں سے؟ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت کے مسلمانوں کے ساتھ رہ کر بڑے بڑے عالم اور فقیہ پیدا ہو گئے، حالانکہ وہ غلام تھے، وہ لونڈیاں تھیں، تو وہ کیسے بن گئے، پیدا کیسے ہو گئے؟ واضح بات ہے کہ ان کو حق دیا گیا، ان کو وقت دیا گیا، ان کی پرورش کی گئی، ان کی تربیت کی گئی، ان کو اچھا انسان بنایا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نتیجہ تھا۔
آپ کی سیرت اور آپ کے اسوا کی تربیت تھی صحابہ کو جو دی گئی، تابعین کو، تبع تابعین کو. تو یہ چیزیں بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ معاشرہ کیسا تھا، کہ کیسے بڑے بڑے لوگ پیدا ہو گئے. اب اس کے بعد دیکھیے کہ یہ چوتھی وجہ میں نے چوتھا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ جو اولاد پیدا ہوتی تھی وہ جائز ہوتی تھی، اور اس کے حقوق اسی طرح ہوتے تھے کہ جس طرح بیوی سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کے حقوق ہوتے ہیں. اچھا، اگر ایک مالک، یعنی کوئی لونڈی کا ہے مالک، اس کے پاس لونڈی ہے، تو اس نے اگر کسی اور کو وہ دینی ہے نکاح میں کسی اور کے، تو وہ پھر یہ حق نہیں رکھتا کہ پھر وہ صرف کام تو کوئی لے سکتا تھا لیکن اس کے علاوہ کوئی اور تعلق اس کے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا، چونکہ اب اس نے نکاح میں دے دی. اچھا، اب جو چھٹا سوال ایک ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی اس میں کوئی تعین بھی ہے لونڈیوں میں. تو واضح بات ہے کہ بھئی تعین کیسے ہو سکتا تھا؟ اس لیے تعین نہیں ہو سکتا تھا کہ جنگی حالات جو سے ہوتے ہیں ان میں کوئی تعین نہیں ہوتا. تو جب عدم تعین جنگی حالات میں ہوگا تو واضح بات ہے پھر لونڈیوں میں تعین کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے کہا جائے کہ صرف 4 جون سی ہیں وہ ایک مرد کے پاس ہوں گی؟ تو یہ نہیں کہا جا سکتا تھا، کیونکہ یہ جنگوں پہ ڈیپینڈ کرتا تھا. جب جنگیں ختم ہو گئیں تو پھر مسئلہ بھی ختم ہو گیا. جب جنگیں ہوتی رہیں تو واضح بات ہے پھر جو عورتیں آتی تھیں لونڈیاں، ان کو چھت کی ضرورت ہوتی تھی. اچھا، آپ کو یہ بھی سوال کرتا ہے کہ جی اسلام نے ان کو آزاد کر دینا. اچھا، پھر آزاد کرنے سے مسائل پیدا ہوتے تھے، اور پھر یہ ہے کہ اس سے جو کلچر پیدا ہوتا تھا وہ یہ کہ پھر جو غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، وہ معاشرے میں پھر چوریاں، ڈکیتیاں اور اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے تھے، اور پھر فحاشی اور زناکاری عام ہوتی تھی، بے حیائی عام ہوتی تھی. یہ پھر مسئلے ہوتے تھے. پھر اس لیے ان کو کسی کے سپرد کیا جاتا تھا، کسی کی ذمہ داری کسی کو دی جاتی تھی. مختلف تہذیبوں کے، ثقافتوں کے، کلچروں کے، معاشروں کے عورتیں، مرد پھر آ جاتے تھے. ان کو کنٹرول کرنا یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو میگنا کارٹا کی ہم بات کرتے ہیں یہ تو اب جا کر ہوا نا، کہ 2 ملکوں کے درمیان اگر کوئی جنگ کی صورت بنتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کر لیتے ہیں، یا جنگ پر اب کہہ دیا گیا جی سلیوری کا بالکل ہم نے خاتمہ کر دی. یہ تو اقوام عالم نے مل کر فیصلہ کیا تو دنیا سے پھر غلامی کا تصور یا غلامی ختم ہوئی. لیکن اکیلا اسلام یا اکیلے مسلمان کیا کرتے؟ اس وقت تک جو بقیہ اقوام تھی ان کا شعور یا ان کا لیول، ان کی سطح یہاں تک نہیں تھی کہ مل کر جل کر بیٹھ کر کوئی فیصلہ کیا جاتا. تو یہ مسائل سیاسی حوالے سے اور معاشرتی حوالے سے اور بین الاقوامی حوالے سے یہ مسائل اس وقت موجود تھے. اور 7ویں بات یہ ہے کہ جو ملکیت ہے، ملکیت پوزیشن جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی ایک قانونی عمل ہی تھا. یعنی ریاست اگر ایک خاتون ہے وہ کسی مرد کے سپرد کرتی ہے ریاست، تو گویا کہ وہ بھی ایک قانونی عمل ہی تھا، کہ جیسے نکاح ایک قانونی عمل ہے. نکاح تو یہی ہوتا ہے کہ بیٹھ کر ایک عقد ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے. آج کل تو نکاح فارم ہے وہ فل کر لیا جاتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ بھی تو ایک لحاظ سے ایک معاہدہ ہی ہے نا نکاح. تو اسی طرح یہ بھی جو لونڈی کسی کے سپرد کی جاتی ہے تو یہ بھی ایک معاہدہ ہی ہوتا تھا. یعنی اس طرح کہ بس وہی مرد ہی اس کے ساتھ رہتا تھا اور وہ اس کے ساتھ رہتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ ایک نہیں 2-3 مرد ہوں. تو یہ تصور بالکل اسلام میں ناجائز ہے، یہ حرام ہے. تو اس لیے یہ جو ملکیت میں دینا پوزیشن میں، یہ بھی ایک قانونی عمل ہی تھا. اسی طرح کہ اس کو آپ نکاح کہہ لیتے ہیں، اس کو ملکیت یا تملیک آپ کہہ لیتے ہیں، اس کو آپ معاہدہ کہہ لیتے ہیں، یہ بھی ایک معاہدہ تھا. یہ ایک دین کی روشنی میں وہ بھی اسی طرح عمل تھا. اسی طرح ایک ریاست، ایک معاشرہ قبول کرتا ہے کہ یہ آج کے بعد یہ میاں بیوی ہیں اور یہ گھر میں رہتے ہیں، ان سے اولاد پیدا ہوتی ہے. سب دنیا جانتی ہے کہ یہ محلہ، علاقہ، سوسائٹی، ملک سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میاں بیوی ہیں. معاشرے میں یہی تعارف ہوتا ہے. اسی طرح ان کا بھی یہی تعارف ہے. دونوں کا فرق اس بات کا اس لیے رکھا گیا کہ واضح بات ہے کہ ایک اپنے معاشرے کی، اپنے سماج کی خاتون ہے، ایک خاتون وہ ہے جو باہر سے آئی ہے. تو ان دونوں میں فرق ہے. لیکن اسلام نے گریجولی اس فرق کو بھی ختم کر دیا. اس عورت کو وہ عزت دی، وہ مقام اور مرتبہ دیا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث، اس پر اگر آپ جمع کریں حدیثوں کو تو 20 سینکڑوں حدیثیں بنتی ہیں کہ لونڈیوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، اور خاص طور پر خواتین کے ساتھ
ان کی تربیت، ان کی تعلیم اور ان کو اچھا ادب سکھانا، یہ سب کچھ رسول اللہ نے بیان کیا، اور پھر ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری بھی سنائی کہ جو دوسرے ملک کی خواتین جو آتی ہیں جنگی حالات میں، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو تعلیم دلوانا، یہ سب کچھ رسول اللہ نے احادیث میں بیان کیا۔ صحابہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، وہ گواہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا تو کلچر ایسا بن گیا تھا، تو ہم تو اس کو بڑے اجر کا کام سمجھتے تھے کہ ہم غلاموں کو، لونڈیوں کو آزاد بھی کریں، ان کی تربیت بھی کریں، ان کو تعلیم بھی دیں، اچھا اخلاق بھی سکھائیں، ان کو دین بھی سکھائیں ان کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو پڑھ کر دیکھیے، ہمارے پاس ایک کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی کی کتاب ہے، غالباً کوئی 25-30 جلدوں میں ہے، تو انہوں نے یہ سارے حالات صحابہ کے اس میں بیان کیے ہیں، پھر تابعین، تبع تابعین، بزرگوں کے، کافی علماء کے آپ کہہ لیجئے جو مشاہیر ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کے حالات وہاں پر بیان ہیں، ان کے اقوال، ان کی زندگی بیان ہے۔ تو وہ اس کتاب میں ہمیں ایسے بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں جو غلاموں اور لونڈیوں سے متعلق ہیں۔ اب یہ یعنی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور آخری جو پوائنٹ اور نقطہ جو میں سامنے رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ عارضی اور وقتی نہیں تھی صورت، یعنی ایسا نہیں تھا کہ کسی ایک مرد کے ذمے کر دیا جو بھی 2 دن کے لیے تم رکھ لو جی، 3 دن کے لیے رکھ لو، یا کئی مردوں کو دے دی، ایسا نہیں تھا۔ یہ بھی ایک لحاظ سے یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک پرماننٹ صورت تھی، کہ جیسے ایک نکاح ہوتا ہے، یہ وہی صورت تھی۔ ہاں اگر وہ کوئی مرد اس کو آزاد کرتا ہے، جیسے طلاق دیتے ہیں، چھوڑتے ہیں، پھر وہ کسی اور مرد کے پاس چلی جاتی، بلکہ جہاں تک میرا خیال ہے، اس کو میں مزید تحقیق کے ساتھ دیکھوں گا، کہ وہ جو پہلا مالک ہوتا تھا اگر وہ اس کو چھوڑنا چاہتا تھا تو وہ دوسرے مرد کے نکاح میں اس کو دیتا تھا، یعنی اس کو اس طرح اس کے قبضے میں نہیں دیتا تھا جس طرح اس کے پاس وہ آئی تھی تملیک میں، ملکیت میں، بلکہ وہ دوسرے شخص کے ساتھ اس کا نکاح کراتا تھا۔ تو اب بحیثیت بیوی کے وہ پھر اس کے ساتھ دوسرے مرد کے ساتھ رہتی تھی، یعنی یہ دوسرا قدم اسلام نے یہ اٹھایا۔ تو اس لیے عارضی اور وقتی کوئی صورت نہیں تھی کہ جیسے مجھے کوئی چیز آپ نے ادھار کے طور پر دے دی، میں نے وہ استعمال کر لی، پھر میں نے آپ کو واپس کر دی، تو یہ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ یہ ایسی صورت تھی کہ ریاست نے جس کے سپرد کر دیا، بس وہ اسی کی تھی بس، اور پھر وہ ایک ہی مرد کی تھی، ایک ہی شخص کی۔ ہاں آگے وہ چھوڑتا ہے تو پھر وہ دوسرے کے نکاح میں وہ چلی جاتی ہے۔ تو یہ چند نکات تھے بنیادی، چونکہ اس پہ کافی دفعہ میں نے اشارتاً بات تو کی تھی، لیکن تفصیل کے ساتھ میں نے اس کو کبھی نہیں بیان کیا تھا، تو آج میں نے بحمد اللہ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب اس کے بعد جو 7واں سوال ہے وہ فمستعتم سے بعد افراد نے متع کا جواز لیا، اس کی قرآن و سنت میں کیا حیثیت ہے؟ یہ ایک لمبا سوال ہے، لیکن میں اس کا مختصر سا جواب دیتا ہوں کہ متع کا تصور اہل تشیع کے ہاں ہے، لیکن وہ بھی اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم سمجھتے ہیں، اس کو بھی مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ہمارا نقطہ نظر جو قرآن پاک کی یہ آیت ہے، استمتاع سے ہرگز متع کا استنباط اور استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ استمتاع کا لفظ عام ہے، یہ فائدہ، اس کا مطلب ہوتا ہے فائدہ لینا۔ اب یہ جس طرح باپ اپنے بیٹے سے فائدہ لیتا ہے، کسی کام کے سلسلے میں لیتا ہے، بھائی بھائی سے لیتا ہے، یہ استمتاع ہے۔ اور جو متع ہے یہ خاص لفظ ہے جسے ٹیمپریری میرج کہا جاتا ہے، تو اسلام میں ٹیمپریری میرج کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا تصور اہل تشیع کے ہاں یا کسی کے ہاں بھی موجود ہے تو وہ غلط ہے، ہمارے نزدیک قرآن کی روشنی میں بالکل غلط ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ کسی پر ہم تہمت لگائیں، الزام لگائیں، تو ہمیں تھوڑا سا ان کی اسٹڈی بھی کر لینی چاہیے، ان کو پڑھ بھی لینا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے کہ آخر وہ اگر یہ بات کہتے ہیں تو اس پر کیا قوانین اور کیا پھر مسائل مرتب کیا کرتے ہیں، وہ کس طرح اس بات کو بیان کرتے ہیں، تو وہ ایک علیحدہ پھر بحث ہو جاتی ہے۔ لیکن فی الحال جو میں نے گزارش کی وہ اتنی بات ہے کہ استمتاع سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے۔ قرآن پاک نے 2 لفظ استعمال کیے نا، ایک احسان کا، جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا، اس سے مراد نکاح ہے، یعنی اپنے آپ کو بند کر لینا، اور جو مصافحت ہے یہ اس کے مقابلے میں استعمال کیا احسان کے۔ مصافحت یعنی نکاح کے بغیر جو تعلق ہے اس کو مصافحت کہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسان کا بیان کیا ہے، مصافحت کا نہیں۔ اور وہ ٹیمپریری میرج ہو یا وہ کوئی بھی صورت بنتی ہو تو وہ سب کچھ مصافحت میں ہی آئے گا۔
نکاح اصل میں کیا ہے؟ وہ گھر بسانے کے لیے، ہمیشہ کے لیے ساتھ رہنے کے لیے نکاح ہوتا ہے. اس میں نکاح کوئی عارضی نہیں ہوتا، کوئی ٹیمپرری نکاح نہیں ہوتا. وہ اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ گھر بسایا جائے گا، خاندان بنے گا. جیسے میں جملہ بولا کرتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس کا یعنی میاں بیوی جن کا نکاح ہوتا ہے وہ آدم و حوا ہیں اپنے خاندان کے. تو یعنی نکاح ہوا، بچے ہوئے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، اسی طرح یہ پورا ایک خاندان، ایک شجرہ وجود میں آ جاتا ہے. تو اس لیے یہ اگر ہم اس طرح ٹیمپریری میرج کا تصور رکھیں تو بالکل جو اصل اسلام کا مقصد ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے. وہ جو عمارت ہے وہ پھر زمین بوس ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ کلی طور پر اسلام سے اس کا ٹکراؤ ہے، اس کا تصادم ہے، اس کا کوئی تعلق بھی اسلام کے ساتھ نہیں ہے. اب اس کے بعد جو سوال ہے 8واں اور یہ آخری سوال ہے کہ فاحشہ سے اس آیت میں کیا مراد ہے؟ اس کے ارتکاب کی صورت میں لونڈی کی سزا آدھی کیوں مقرر کی گئی آزاد عورت کے مقابلے میں؟ فاحشہ کیا ہے؟ یہ اس حوالے سے میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی بیان کر دیا تھا کہ فوش و فاشا اور فاحشہ یہ جو معنی ہے، یعنی یہ جو الفاظ ہیں کہ اقوال اور افعال، یعنی انسان کی گفتگو اور انسان کا عمل جن میں قباحت ہوتی ہے، وہ یہ ان کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. اور قرآن پاک میں یہ فاحشہ کا لفظ زنا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اور قرآن پاک میں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً سورۃ الاعراف کے آیت نمبر 28 ہے کہ یہاں پر فاحشہ کا مطلب یعنی کبھی فعل، برا فعل. فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ کہ شیطان حکم دیتا ہے فحشاء کا اور منکر کا حکم دیتا ہے. اور حدیث میں بھی اسی طرح جو گناہ ہے، ذنوب اور معاصی، ان کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی جس کی قباحت بہت زیادہ ہو نا، برائی بہت زیادہ ہو، تو اس کے لیے پھر یہ لفظ استعمال ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی کہ رسول اللہ آپ تشریف فرماتے، حضرت عائشہ بیٹھی تھی تو کچھ یہودی آئے تو انہوں نے آپ پر سلام کا لفظ بولنے کے بجائے سام بولا، یعنی ہلاکت، بربادی، نعوذ باللہ، یہ الفاظ استعمال کیے. تو حضرت عائشہ کو غصہ آیا تو رسول اللہ نے پھر فرمایا ان اللہ لا يحب الفحشاء کہ اللہ تعالیٰ فحش کو پسند نہیں کرتا، یعنی اس طرح بری بات منہ سے نکالنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو یہ یعنی فاحشہ سے یہ مراد ہے. باقی واضح بات ہے کہ وہ لونڈی ہے، اور آزاد عورت اگر غلطی کرتی ہے، خاندانی عورت، تو واضح بات ہے کہ اس کی جو سزا قرآن پاک نے بیان کی ہے اس سے کم ہی لونڈی کو ملے گی سزا. اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی ہم پڑھ کر آئے ہفتہ کے روز اپنے درس میں سورۃ الاحزاب میں ہم نے پڑھا کہ ازواج مطہرات کے لیے قرآن پاک نے یہ بیان کیا یضاعف کہ یہ یعنی جو سزا ایک عام خاتون کی ہے اس سے ڈبل سزا ازواج کے لیے قرآن پاک نے بیان کی. تو گویا کہ ایک مرتبے کا لحاظ رکھا گیا کہ انسان کا جو مرتبہ ہوتا ہے، ایک سٹیٹس ہوتا ہے، پھر اس کا ایک تقاضا بھی ہوتا ہے. اس تقاضے کی بنیاد پر ایک سزا ہوتی ہے. جس کا وہ سٹیٹس نہیں ہوگا، کم ہوگا، تو واضح بات ہے اس کی سزا بھی پھر اسی حساب سے کم کر دی جائے گی. تو اس لیے بدقسمتی تو یہ ہے ہمارے ملکوں میں کہ جن کا زیادہ بڑا سٹیٹس ہوتا ہے وہ ان کو سزا ملتی نہیں ہے، حالانکہ ان کو ڈبل سزا دینی چاہیے، اس لیے کہ وہ آئیڈیل ہوتے ہیں. ان کی کوئی چوری ہو، کوئی کرپشن ہو، کوئی بدعنوانی ہو، تو ان کو زیادہ سزا دی جانی چاہیے کیونکہ ان کا مرتبہ، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں. تو لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی یہ کہ جو بیچارہ سب سے نچلے درجے کا ہوگا شہری، اس کو سب سے اونچی والی سزا ملے، اور جو سب سے اونچا بندہ ہوگا اس کو سب سے نیچے والی سزا دی جائے، بلکہ وہ بھی نہیں دی جاتی. تو پھر اسی لیے تو آج ہم اس انجام تک اور اس حالت تک پہنچے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد جلدی سے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کی تلاوت کر دوں. والمحصنات من النساء، اب یہ محرمات کی بات ابھی تک ہو رہی ہے کہ جو عورتیں پہلے سے نکاح میں ہیں تو واضح بات ہے کہ ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، نکاح پر نکاح نہیں ہوتا. الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جو تمہارے دانے ہاتھ مالک ہوئے، ان سے یعنی یہ حرام نہیں ہے، ان سے تم نکاح کر سکتے ہو. اب یہ جو بات ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، ٹکڑا آیت کا، یہ میں نے اسی کی تفصیل میں یہ سارا کچھ آپ کو لونڈیوں کے حوالے سے بتایا ہے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کی گئی تمہارے لیے جو ان کے علاوہ ہے، وہ سب حلال ہے. ان تبتغوا باموالکم، کہ تم چاہو اپنے مالوں کے ذریعے سے محسنین، یہ ذہن میں رکھ لیجیے، یعنی نکاح کرنے والے یہ نیت ہو تمہاری اپنے مال کو یعنی مہر کے طور پر تم دو گے
نیت کیا ہو؟ بسانے کی نیت ہو، نکاح کی نیت ہو، غیر مصافحین، صرف یہ شہوت والا کام نہیں کرنا کہ بھئی تم مال دے کر ویسے ان کو اپنے پاس رکھ لو، یہ نہیں بات، محسنین ہے مقصد یہ اصل میں۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ تم نے ان سے نفع اٹھایا ہے، یعنی ان سے تمہارا نکاح ہوا، تمہارا تعلق ہوا، تو پھر تم ان کو جو ان کا حق مہر ہے، رقم ہے جو تم نے طے کی، وہ تم اس کو ہر صورت میں ادا کرو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور مقرر کرنے کے بعد اگر تم رضامندی کے ساتھ یعنی کچھ چھوڑ دیتے ہو، یا مرد عورت کے آپس میں کوئی بات ہو جاتی ہے اور عورت کو چھوڑ دیتی ہے یا مرد اپنی خوشی سے زیادہ دے دیتے، تو کمی اور زیادتی کرنے میں اگر تم دونوں راضی ہو تو پھر کوئی بھی اس میں حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ کان علیم حکیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ہمیشہ عورت ہی خوشی سے چھوڑا کرتی ہے، مرد کو کم ہی دیکھا ہے کہ وہ حق مہر جو مقرر ہو اس سے زیادہ دے دے، یہ کم ہی ہوتا ہے، اکثر عورتیں ہی بڑی خوشی کے ساتھ بیچاری چھوڑ دیتی ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو تم میں سے استطاعت نہ رکھتا ہو زیادہ، تو عین کی حل محسنات المومنات، تو وہ نکاح کرے محسنات المومنات سے، یعنی جو پاک دامن عورتیں ہیں، آزاد عورتیں، ان سے نکاح کرے۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جن سے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہوئے، من فتياتكم المؤمنات، جو یعنی جو مومنات لونڈیاں ہیں ان سے، یعنی اگر پاک جو آزاد عورتیں ہیں مومن، ان سے تم نکاح کرنے کی یعنی استطاعت نہیں رکھتے، تو پھر وہ جو لونڈیاں ہیں مومنات ہیں ان سے نکاح کر لو۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہی ہو، یعنی لونڈی سے بھی اگر نکاح کر لو گے تو کیا ہو جائے گا؟ آخر تم ہو تو انسان ہی نا، آدم و حوا کی اولاد ہی ہو، ایک دوسرے سے ہی ہو، وہ بھی مومن تم بھی مومن، وہ بھی انسان تم بھی انسان۔ یہ کیا بس اتنی سی بات ہے کہ وہ کسی اور قوم سے آئی، دشمن قوم سے آئی، یا کسی اور معاشرے سے وہ تعلق رکھتی ہے، بس اتنی بات ہے نا، باقی تو اصل اور نسل تو ایک ہی ہوئے نا۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو ان سے نکاح کرو ان کے اہل کے حکم اجازت سے، یعنی مالک جو ہے اس کی اجازت سے نکاح کر لو۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور پھر ان کو ان کی اجرت بھی دے دو، اور بالمعروف، معروف طریقے سے، محسنات، وہ ان کو پاک دامن وہ رہیں، غیر مصافحات، کھلی بدکاری یعنی کرنے والی، ولا متخذات اخدان، اور چھپ چھپ کر آشنائی کرنے والی نہ ہوں۔ یعنی یہ اس لیے کہا کہ چونکہ وہ لونڈی ہے تو مسائل کئی دفعہ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جب وہ آئیں تو معلوم نہیں کس کردار کی مالک ہے، کس اخلاق کی مالک ہے، کس طرح کی سوچ ہے، رویہ ہے، اخلاق ہے، یہ سب چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کا ذکر کر دیا یہاں پر۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، جب وہ نکاح کر لیا جائے ان سے، تو پھر فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر پھر وہ بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں، تو فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو پھر ان پر جو آزاد عورتوں کو جو سزا دینی ہے نا، اس سے آدھی سزا پھر ان کے لیے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو تم میں سے جس کو ہلاکت میں پڑنے کا ڈر ہو، یعنی اس کو اگر یہ ڈر ہو کہ وہ گناہ کر بیٹھے گا، برائی میں ملوث ہو جائے گا، تو پھر اگر آزاد عورت سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا، کسی خاندانی عورت سے، تو پھر غلام جو لونڈی ہے تو پھر اس سے وہ نکاح کر لے۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جس کو ڈر ہو ہلاکت کا۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یعنی تعلیم صبر کی دی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انسان کو ڈر ہو کہ وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اب آپ دیکھیے الفاظ دیکھیے، ہمارے نزدیک تو یہ معمولی سی برائیاں ہیں نا، اتنا آزاد اور ہمارا کلچر بن گیا، ماحول بن گیا، تو ہم تو اس کو بڑا معمولی سا مسئلہ لیتے ہیں، ایک تعلق کو، کہ اس کو نکاح کے بغیر تعلق کو معمولی سی بات ہے۔ اب تو یہ لفظ ریلیشن کا لفظ ہمارے ہاں بڑا چلنے لگ گیا، بڑا استعمال ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ 2 سال 4 سال ریلیشن رہے اس کے۔ اب معلوم نہیں اس لفظ سے کیا مراد لیا جاتا ہے، لیکن اب آپ دیکھیے کہ قرآن پاک ذالک لمن خشی العنۃ منکم کہتا ہے کہ بھائی نکاح کے بغیر اس تعلق کو قرآن ہلاکت کہتا ہے، بربادی کہتا ہے۔ اگر اس ہلاکت میں پڑنے کا ڈر ہو تو فرمایا کہ پھر تم لونڈی سے نکاح کر لو تاکہ تم اس گناہ سے بچ جاؤ، اس برائی سے تم بچ جاؤ۔ ہاں صبر کرو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، صبر میں تو واقعی بہتری ہوتی ہے، انسان جتنا صبر کرے، پیشنس اپنے اندر رکھے اور جلد بازی نہ دکھائے اور
انسان اپنے آپ کو بے صبرا نہ بنائے، مستقبل میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑے بہتر راستے بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے جلد بازی میں قدم اٹھاتے ہیں، ساری زندگی پھر پچھتاتے رہتے ہیں۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو صبر استقامت کے ساتھ اور سمجھداری سے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں ایسے اچھے فیصلے فرما دیتا ہے کہ ان کی زندگی بہت سکون اور امن اور خوشی سے ان کی گزرتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ہم رکوع نمبر 5 پر ہم بات کریں گے، ان کے سوالات پر۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔